الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد میرے واجب الاحترام معزز محترم محتشم مکرم سامعین و مخاطبین اعظام، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی کا ایک مختصر خاکہ آپ کی پیش خدمت کیا تھا، اور آج سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کی سیرت طیبہ کا ایک مختصر خاکہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ نے فرمایا، لوگو تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت لازم ہے، یعنی اگر تم سیدھی راہ پر رہنا چاہتے ہو تو پھر میری سنت پر چلو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر چلو۔ تو اس لیے یہ خلفاء راشد ہیں، مہدی ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اللہ کے منتخب لوگ ہیں، تو اس لیے ان کی مبارک زندگی اور ان کی مبارک سیرت کو پڑھنا، سننا اور سنانا، اور پھر اس کی روشنی میں اپنے قبلے کو درست رکھ کر جینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ
ان کی زندگی کو کسی ایک تقریر میں یا ایک خطبہ جمعہ میں بیان کرنا یہ تو ناممکن ہے۔ ان کی سیرت پر بڑی مفصل کتابیں لکھی گئیں۔ اگر کوئی تفصیل سے ان کی سیرت پڑھنا چاہتا ہو تو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاروق کے نام سے بہت بڑی کتاب لکھی ہے، جس میں ان کی خلافت کا 10 سالہ جو زمانہ ہے اس کے کارنامے، فتوحات، جنگیں اور ان کی ذاتی زندگی کے متعلق بہت کچھ نقل ہے، لیکن میں تو اس مختصر وقت میں ان چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو کوشش کروں گا کہ وہ چیزیں جو میرے اور آپ کے کام آ سکیں، معاشرے کے کام آ سکیں، ان کا میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ان کو پیش کروں۔ ان کا تعلق قریش کی ایک شاخ بنی عدی سے تھا، اور نامی پشت پر جا کر ان کا نسب حضور سے جا ملتا ہے، اور ان کے قبیلے کے پاس اگر قریش کسی سے لڑ پڑتے تو ان تنازعوں کو حل کرنے کا منصب بنی عدی کے پاس تھا، اور مکے کے 17 لوگ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان میں حضرت عمر کا شمار تھا۔ پہلوانی، سپاہگری اور شاہ سواری میں ان کا مکے میں بہت بڑا نام تھا، اور ان کی شخصیت اور حیثیت کا اندازہ تو ہمیں دعائے رسول سے لگ جاتا ہے کہ جو آپ نے ان کے متعلق دعا کی تھی کہ نبوت کا 5واں سال اور چوتھا سال، کیونکہ 3 سال تک تو دعوت کو چھپا کے رکھا گیا، چوتھے اور 5ویں سال میں جب دعوت ظاہر ہوئی، لوگ مسلمان ہونے لگے، تو کفر کی طرف سے جو سازشیں، جو دکھ صحابہ کو پہنچے، وہ نبوت کے چوتھے اور 5ویں سال میں پورے عروج پر تھے، اور ان دنوں میں مارا جاتا تھا غلاموں کو، بلال کو، خباب کو، خبیب کو، سمیہ کو، عمار کو، یاسر کو۔ جو تکلیفیں دی جاتی تھی وہ یہ 2 سال ہیں بالخصوص، اور 6 نبوت کے آغاز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، تیری نظر میں ان 2 شخصوں میں سے، یعنی ایک ابو جہل اور ایک عمر بن خطاب، ان 2 شخصیات میں جو تیری نظر میں پسندیدہ ہے، محبوب ہے، اس کو اسلام کی ہدایت دے دے تاکہ ان کے ذریعے اسلام طاقتور ہو جائے۔ اس دعا سے اندازہ لگتا ہے کہ عمر بن خطاب کی حیثیت مکے میں کیا تھی۔ ابو جہل تو یقیناً بنی مخزوم کا ایک طاقتور سردار تھا، اور جیسے وہ حکمتوں کا باب تھا، جنگجو بھی تھا، مہم جو تھا، ذہین بھی تھا، اور چودھری بھی تھا، بہت بڑا آدمی تھا، اور اس کے مقابلے میں آپ نے ابو سفیان کو نہیں مانگا، یا بنی امیہ میں عتبہ، شیبہ، ربیعہ کو نہیں مانگا، یا اخنس بن شریک کو، امیہ بن خلف کو، عقبہ بن ابی معیط کو، یا ابی بن خلف کو۔ یہ سردار تھے نا ان 11 سرداروں میں، لیکن اس حکمت کو اللہ جانتا تھا یا اس کا رسول، اور پھر تاریخ نے ثابت کر دیا کہ اس شخص کی ضرورت اسلام کو کتنی تھی۔ آپ نے دعا کی، اور دار ارقم میں، جو کوہ صفا کے عقب میں جو گھر تھا جہاں صحابہ رات کو چھپ چھپا کے بیٹھتے، اور یہ بڑے کمزور مسلمان تھے ہر لحاظ سے، جو مسلمان تھے چند ایک کے سوا، تو صحابہ انتظار کر رہے تھے کسی غیبی مدد کا۔ آپ نے یہ دعا کی
صحابہ نے سنی. اب ان کی ہدایت کا سامان ہونے جا رہا ہے. میں اختصار سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضور کے حسد کی، ان کی مخالفت کی آگ کون سا سردار تھا جس کے سینے کو جلا نہ رہی تھی. لیکن کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ بنی ہاشم کے اس چشم و چراغ کی زندگی کا چراغ گل کر دے. یہ جرت کسی نے نہیں کی کہ آپ کو قتل کر دے. اگر قتل کا ارادہ بھی کیا ہے شب ہجرہ، ہجرت کی رات، تو سارے قبائل نے مل کر کیا ہے. اکیلا کسی آدمی نے یہ جرت نہیں کی. اگر کی ہے تو یہ عمر بن خطاب نے کی ہے. اس سے ان کے مزاج کا پتہ چلتا ہے، ان کی بے خطر طبیعت کا پتہ چلتا ہے. راستے میں جب تلوار لے کر نکلے آپ کے قتل کا ارادہ لے کر، تو ایک شخص ملا. اس نے کہا، کہاں بھائی؟ میں آج مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں. چھپا کر بھی نہیں، کسی سازش کے تحت بھی نہیں، چھپ چھپا کر بھی نہیں، اور سرے بازار کہہ رہے میں قتل کرنے جا رہا ہوں. وہ نعیم بن عبداللہ کہتا ہے، اگر تم ان کو قتل کرو گے تو بنی ہاشم کے جوانوں کی تلواروں سے کیسے بچے گا تو؟ بنی ہاشم کو معمولی لوگ تو نہیں تھے نا. وہ اگر مذہبی اعتبار سے ایک معزز قبیلہ تھا تو سیاسی اور افرادی اعتبار سے بھی ایک طاقتور قبیلہ تھا، جن میں حمزہ بن عبد المطلب جیسے جوان موجود تھے. تو اس کا جواب ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا. چلے، اس نے کہا پہلے اپنے بہنوئی اور بہن کی خبر لو. ان کی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا، جن کے شوہر کا نام سعید ابن زید تھا، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. سیدھے ان کے گھر گئے. یہ واقعہ تو آپ نے 1000 بار سنا ہے، لیکن اس کو بیان کرنا لازم ہے. دروازے پہ دستک دی تو اندر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ گھر میں سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے، اور وہ کسی چیز پہ لکھی ہوئی تھی اور سورہ طٰہٰ اتر چکی تھی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید کی تعلیم کتنی ضروری ہے، کتنی ضروری تھی، اور کتنی ضروری رہے گی. کہ وحی اتر رہی ہے، حضور کی ذات انور موجود ہے، لیکن تربیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک قرآن کو سمجھا نہ جائے گا. حضرت خباب ان دونوں حضرات کو، میاں بیوی کو، سورہ طٰہٰ پڑھا رہے ہیں، اور اس کی آواز حضرت عمر کے کان میں پڑی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. آگے جا کر لا الہ الا اللہ یہاں تک پڑھی. ارے حضرت عمر نے سنی، دروازہ کھولا اور آ کر کہا، بھئی میں نے سنا تم بے دین ہو گئے ہو. اور اس نے آگے بڑھ کر اپنے بہنوئی کو مارا اور زمین پہ گرا لیا. حضرت فاطمہ آگے بڑھی، ان کو بھی مارا، وہ لہو لہان ہو گئی. کچھ دل میں ترس آیا بہن کو لہو لہان دیکھ کر. کہنے لگے میں نے سنا تو بے دین ہو گئی ہے. وہ بھی بہن تھی عمر کی، کہنے لگی میں بے دین نہیں ہوئی، میں اصل دیندار ہو چکی ہوں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں محمد عربی کا. جاؤ عمر، جو تجھ سے ہوتا ہے کر لو. سر جھکا لیا اور کہنے لگے میں نے جو آواز اندر سے سنی تھی وہ کیا تھا؟ کہنے لگی وہ وحی ہے جو رسول اکرم پہ نازل ہوتی ہے، جس کا نام قرآن مجید ہے. اچھا مجھے بھی لا کر دکھاؤ. کسی مصلحت کی شکار نہیں ہوئی، کسی مصلحت کی شکار نہیں ہوئی، بلکہ کہنے لگی
اے عمر لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو صرف پاک ہی ہاتھ لگا سکتا ہے. تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو پلید ہے، اس مبارک سورت کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو کہنے لگے پھر طریقہ کیا ہے؟ کہنے لگی وہاں جاؤ اور غسل کرو، پاک ہو جاؤ، پھر اس کو پڑھنا. گئے، غسل کیا، آئے اور قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کو پڑھا. جب یہاں پہنچے کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، لوگو میری ہی عبادت کرو، اننی انا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر میں نے پچھلے نہیں ایک درس میں کہا تھا کہ ہم کیا کریں. قرآن کا مزاج یہ ہے، ہر دوسری چوتھی آیت پر جا کر کہتا اننی انا اللہ، اللہ تو میں ہوں، میری عبادت کرو. لوگو تم کہاں نکل گئے؟ اور یہی توحید کی تعلیم انسان کے دلوں اور دماغوں کو بدلتی ہے، اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی. کتنے لوگ حضور کے معجزات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں؟ کون کی تعداد تو بتا دو. میں ان کی تعداد بتاتا ہوں جو قرآن کو سن کے مسلمان ہوئے. عرب تھے اور جانتے تھے کہ قرآن کیا کہتا ہے، وہی کہنے لگے، پڑھ کر سر جھکا کے کہنے لگے مجھے ادھر لے چلو جہاں محمد عربی موجود ہیں. خباب چارپائی کے نیچے چھپ گئے تھے. روایات میں موجود ہے حضرت عمر کا کیا ہیبت اتنی تھی کفر میں بھی کہ خباب چارپائی کے نیچے چھپ گئے کہیں مجھے قتل نہ کر دے. جب یہ الفاظ سنے تو وہ نکلے اور کہنے لگے اے عمر مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے جمعرات کی رات کو اللہ کے نبی کو یہ دعا کرتے سنا ہے، یا اللہ یا ابو جہل دے دے یا خطاب کا بیٹا عمر دے دے. حضور کی دعا کی قبولیت کا وقت آن پہنچا ہے. چلے دار ارقم کی طرف جہاں اللہ کے نبی موجود تھے، دروازے پہ دستک دی، اور ان سے صرف 3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے. نبوت کا 6واں سال اور صرف 3 دن، وہ بھی تلوار سونتے. دار ارقم میں موجود عبداللہ بن مسعود موجود یہاں، اور دیگر غلام صحابہ موجود، تقریباً 40 مسلمان، ان کے لگ بھگ تعداد یہاں مسلمان. ایک صحابی نے دیکھا، دوڑ کر اندر آیا، اور 2 کمرے تھے دار ارقم کے. پچھلے کمرے میں حضور اور وحی اتر رہی تھی، اور جب وحی اترتی تو آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے، ایک خاص کیفیت ہوتی، آپ وحی کے لینے میں مصروف. اور اگلے کمرے میں صحابہ بیٹھے. ایک نے دوڑ کر کہا حمزہ وہ عمر آ گئے، تلوار ان کے ہاتھ میں ہے. فرمانے لگے کوئی ڈر کی بات نہیں، اگر اچھی نیت لے کر آیا تو خیر پائے گا، اگر بری نیت لے کر آیا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. گھبراتے کیوں ہو؟ آئے، دستک دی، این رسول اللہ، اللہ کے رسول سے ملنے آیا. حضور نے آواز سنی، دوڑ کر آئے، آگے آئے اور حضرت عمر کو ان کے دامن سے یہاں سے پکڑ لیا اور کھینچا. فرمایا عمر کب تک گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے پھرو گے؟ چلے آؤ، ہدایت تیرا انتظار کر رہی ہے، اللہ اور اس کا رسول تیرا انتظار کر رہا ہے. کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے یا رسول الیس نحن علی الحق، ہم حق پر نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو یا رسول اللہ آج پھر نماز دار ارقم میں نہیں پڑھی جائے گی، کعبے میں جا کے پڑھی جائے گی. ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے کہا آج شامت آ گئی، چونکہ وہ تو ہر روز مطاف میں مارے کھاتے تھے. وہ خود بیان کرتے ہیں 2 قطاریں بنی، ایک قطار کے آگے حمزہ بن عبد المطلب، ایک قطار کے آگے عمر بن خطاب. ہم ان کے پیچھے پیچھے کعبے میں گئے، نعرہ تکبیر بلند ہوئی اور ہم نے کعبے میں نماز پڑھی اور ہمیں کسی کا خوف نہ تھا. میں یوں کہوں گا کہ قبول اسلام سے اسلام پردے سے باہر آ گیا. قبول اسلام پر
قبول اسلام عمر پر اسلام اپنی طاقت پا کر ایک وجود اختیار کر گیا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کے بعد 7, 8, 9, 10, 11, 12 ہجری تک ہمیں کوئی اس طرح بے دردی سے نہیں مار سکا جس طرح قبول اسلام عمر و حمزہ سے پہلے لوگ ہمیں مارا کرتے تھے. آگے چلیے مدینہ چلے گئے. وہاں ہجرت عمر بن خطاب ہے جو گئے اور مطاف میں آواز دی کہ میں مدینہ جا رہا ہوں, جس نے میری راہ روکنی ہے روک کر دیکھ لے. چلے گئے اور جیسے کفر میں سخت تھے ویسے اسلام میں سخت. خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. ویسے ہی ایک صحابی کہتا ہے ایک دن رسول اللہ کے گرد قریش کی عورتیں بیٹھی ہوئی مسئلے دریافت کر رہی تھی, اونچی اونچی بول رہی تھی, اور حضرت عمر بھی آ نکلے. ساری ڈر کے بیٹھ گئی, اپنے کپڑے سیدھے کر لیے. جب یہ کیفیت حضور نے دیکھی تو آپ مسکرائے اور فرمانے لگے عمر یہ عورتیں کیسی ہیں؟ میں بیٹھا تھا تو اونچی آوازوں سے باتیں کر رہی تھی, تو آیا تو چپ ہو گئی. فرمانے لگے یا عدوات انفسہن اتحبننی ولا تحبن رسول اللہ. اوے اپنی جان کی دشمنوں, مجھ سے ڈرتی ہو اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی. قلنا انت افظ و اغلظ. کہنے لگی عمر تم تو بڑے سخت ہو اور بڑے غصے والے ہو, اس لیے ہم تم سے ڈرتی ہیں. مطلب کیا تھا؟ اللہ کے رسول کا مزاج نرم ہے, تیرا مزاج گرم ہے. یہ ان کا مزاج تھا. اور ایک ان کا غلام لکھتا ہے کہ میں نے عمر کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا تھا. ہنستے نہیں تھے اور بڑے باوقار رہتے, سنجیدہ رہتے, ہر وقت خوف خدا کی کیفیت ان پہ طاری رہتی. اور اسلام کی غیرت کا اندازہ تو آپ لگا سکتے ہیں ان کی طبیعت سے, خلافت کے زمانے سے. آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر ایک دن میں جنت میں گیا, فَإِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْسَةِ امرأة أبي طلحة ثم صفيت. میں جنت میں گیا تو میں نے ابو طلحہ کی بیوی انس کی ماں جو خادم رسول ہے, انس کی ماں ابو طلحہ کی بیوی جس کا دوسرا نام رمیسہ بھی تھا, میں نے اسے جنت میں دیکھا. فائزہ ام سلیم جن کے بارے میں ہے کہ جنگ حنین کے دن جب صحابہ دائیں بائیں ہو گئے تو یہ ہاتھ میں چھرا لیے حضور کے آگے آگے چل رہی تھی. ام سلیم انس بن مالک کی ماں, ابو طلحہ انصاری کی بیوی. آپ نے فرمایا میں نے رمیسہ کو جنت میں دیکھا. پھر میں آگے بڑھا تو میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی. مجھے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام بلال کے چلنے کی آواز ہے. فَإِذَا أَنَا بِبَيْتٍ بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ. آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑے خوبصورت محل میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. فَسَأَلْتُ لِمَنْ هَذَا. میں نے جبریل سے پوچھا اتنا حسین یہ مکان اور یہ عورت یہ کس کے لیے ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ یہ عمر بن خطاب کا گھر ہے. یہ عمر بن خطاب کا گھر ہے. آپ فرماتے عمر میرا دل چاہا کہ میں تیرے جنت کے محل کو اندر سے دیکھ کر آؤں. تیرے جنتی محل کو اندر سے دیکھ کر آؤں. فَإِذَا ذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ. مجھے تیری غیرت یاد آ گئی.
قال فکیف اغار علیک، یا رسول اللہ ٹھیک ہے میری غیرت، لیکن آپ پر میں کیسے غیرت کا اظہار کر سکتا تھا؟ اس میں کیا ہے؟ یہ اشارہ کدھر ہے کہ ان کی غیرت اسلامی قدم قدم پر آپ کو نظر آئے گی، جہاں آپ دیکھ لیں۔ چلو یہ واقعات لمبے چھوڑے، عدل عمر ایک مثال ہے آج تک تاریخ میں، عمر کا عدل۔ اور یاد رکھے عدل وہ کرتا ہے جس کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ڈر ہو، عدل وہ کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بیٹیوں میں بیٹوں میں انصاف وہ کرے گا جسے قیامت کے دن کی جواب دہی کا احساس ہو، بہنوں کو زمین کے حصے وہ دے گا جنہیں اللہ کی روبرو پیش ہونے کا احساس ہو، وراثت کی تقسیم وہ ٹھیک کرے گا جسے اللہ کے روبرو پیش ہونے کا احساس ہو، جھوٹی شہادت سے وہ بچے گا جسے اللہ کے روبرو پیش ہونے کا احساس ہو، بددیانتی اور خیانت اور قومی خزانے کو لوٹنے سے وہ بچے گا جسے مر کر اللہ کے روبرو پیش ہونے کا احساس ہو، اور جسے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس ہی نہ ہو وہ کبھی عدل نہیں کر سکتا، وہ کبھی عدل انصاف نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کی انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر موت ایک بہترین نصیحت ہے۔ آپ مرتا ہوا کسی کو دیکھ لیں تو اگر آپ اس سے نصیحت نہ حاصل کر سکے تو صدقہ کیا کرو، دعا کیا کرو کہ جس کی طبیعت پہ مرنے والے کی موت بھی فرق نہ ڈال سکے وہ اللہ سے توبہ کرے، کچھ اللہ کا غضب ہے، ناراضگی ہے اللہ کی۔ اور ایک شخص کہتا ہے جب وہ فیصلے کرتے تو بار بار اپنی انگوٹھی کو دیکھا کرتے تھے ایسے، کفا بالموت واعظا یا عمر۔ اور یہ انگوٹھی کی عبارت مجھے موت یاد کرواتی ہے، موت یاد کرواتی۔ عدل عمر ایک مثل ہے، اور عمر کا عدل بے لاگ ہوتا تھا، کوئی بھی ہوتا جتنا بھی طاقتور ہوتا۔ میں نے یہ آگے بھی واقعہ بیان کیا عمر بن عاص کا، ان کے زمانے میں مصر کے گورنر تھے۔ عمر بن عاص کے بیٹے اور ایک مصری کے درمیان گھوڑ دوڑ ہوئی، مصری کا گھوڑا آگے نکل گیا اور عمر بن عاص کا بیٹا شکست کی شرمندگی سے نیچے اترا اور اس نے مصری کے منہ پہ ایک تھپڑ لگایا، اور یہ غریب کا بیٹا عمر بن عاص کے بیٹے سے لڑ تو نہیں سکتا تھا، چلا مصر سے پہنچا مدینے۔ اسے یقین تھا کہ مدینے جاؤں گا تو عمر کے سامنے جب پیش ہوں گا تو مجھے عمر بن عاص کے خلاف بھی مجھے عدل ملے گا، انصاف ملے گا مجھے۔ انہوں نے بات کی، حضرت عمر نے عمر بن عاص کو بلایا اور بڑی کچہری میں عمر بن عاص کو اپنے ساتھ بٹھایا، وہ مصری اور عمر بن عاص کے بیٹے کو سامنے کھڑا کیا، بات سنی، بات ویسے نکلی جیسے مصری نے بیان کی تھی۔ تو آپ نے یوں پلٹ کر فالتفت الی عمرو بن العاص، عمر بن عاص کی طرف جناب عمر نے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، ٹیڑھی آنکھ سے پلٹ کر دیکھا اور فرمایا اے عمر متی استعبدتم حتی خلق اللہ الاحرار، اور تم نے اللہ کی مخلوق کو کب سے غلام بنا رکھا ہے؟ اللہ نے تو ان کو آزاد پیدا کیا تھا۔ اور مصری سے کہا کہ عمر بن عاص کی موجودگی میں عمر بن عاص کے منہ پہ تھپڑ مارو جو اس نے تجھے مارا تھا، اس کے منہ پہ تھپڑ مارو جو اس نے تم پہ مارا تھا۔ یہ مصری عدل عمر دیکھ کر کہنے لگے اے عمر میں اللہ کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں۔ عدل عمر دیکھ کر جب قانون کی بالادستی تھی، انصاف ملتا تھا، بے لاگ ملتا تھا،
تو اللہ عدل کے بدلے اس قوم کو خوشحالیاں دیتا ہے، امن دیتا ہے، چین دیتا ہے، چادر و چار دیواری کا تحفظ دیتا ہے۔ اور ان کے زمانے میں کسی چور کی جرت نہیں تھی، ہاتھ کاٹا جاتا تھا۔ کسی غارت گر کی جرت نہیں تھی کہ کسی کو لوٹ کر لے جائے، اس کے پاؤں اور ہاتھ کاٹے جاتے تھے، اور کوئی کسی رشتے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر ایک پرشین امپائر کی طرف سے، کسرائے ایران کی طرف سے ایک شخص آیا مدینے میں اور کہنے لگا میں خلیفۃ المسلمین سے ملنا چاہتا ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی۔ لوگوں نے بتایا کہ دوپہر کے وقت عمر بن خطاب باہر ایک کھجور کے سائے میں آرام کرنے جاتے ہیں۔ اس نے بڑا تعجب کیا، جس کی فوجیں قادسیہ میں لڑ رہی ہیں اور ادھر جنگ یرموک میں شام میں لڑ رہی ہیں اور پوری دنیا میں ہلچل مچی ہے، اور وہ ایک کھجور کے سائے تلے گیا۔ کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک کھجور کے سائے تلے ایک اینٹ کو سرہانہ بنائے آرام کر رہے ہیں۔ اس نے 3 جملے کہے، ذرا توجہ کرنا۔ وہ کہتا ہے یا عمر عدلتا، اے عمر تو نے لوگوں کو عدل دیا، فامنتا تجھے بھی امن ملا، فنمتا اور تو سو گیا۔ جب عدل ہوتا ہے معاشرے کو امن ملتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے کا حال دیکھیں۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے معاشرے کے ظلم کو کیسے بیان کروں۔ نہ کسی کی چادر و چار دیواری محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ، نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ کسی کے جانور محفوظ، نہ کسی کی زمینیں محفوظ۔ قبضہ گروپ ہے تو بے شمار۔ کوئی غریب آدمی رہنے کے لیے رہائش نہیں خرید سکتا، اس ڈر سے کہ یہ دبا لی جائے گی، اور ان کے پیچھے طاقتور ذمہ دار طبقے پشت پناہی کرتا ہے۔ پولیس افسر ان کی پشت پناہی کرتے، تھانے بکتے ہیں۔ کوئی شریف آدمی تھانے میں جا کر انصاف نہیں لے سکتا۔ کوئی لے سکتا ہے تو مجھے ہاتھ کھڑا کر کے دکھا دے۔ یہ چین ہے ایک سپاہی سے لے کر کوتوالے شہر تک، جو رشوت کے گند میں جڑی ہوئی ہے۔ کوئی شریف، کوئی غریب تھانے میں جا کر انصاف نہیں لے سکتا، عدالت میں جا کے انصاف نہیں لے سکتا۔ عدالتیں پوری کی پوری بک جاتی ہیں۔ جہاں عدالتیں بک جائیں، تھانے بک جائیں، اور ذمہ دار طبقہ، طاقتور طبقہ وہ ملک کے خزانے کو لوٹنے کے درپے ہو جائے اور حکمران لوٹنے لگے، تو پھر ایسے ہی مہنگائی آتی ہے جس طرح طوفان مہنگائی کا پاکستان میں ہے۔ آپ دیکھیں غریب کا جینا مشکل نہیں ہو چکا، 2 وقت کا کھانا مشکل ہو چکا ہے۔ مزدور، غریب اور متوسط طبقے کا جینا محال ہو چکا ہے، اور ہماری بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اور حکمران طبقہ دانت نکال رہا ہے، اور جو آتا ہے خزانے کو لوٹ کے واپس چلا جاتا ہے۔ کل مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ سندھ کا ایک صوبائی وزیر تھا اور اس کے گھر سے 60 ارب روپے کی کرنسی نکلی ہے۔ 60 ارب روپے کی کرنسی اس کے گھر سے نکلی، جو اس کے باپ کا روپیہ ہے۔ یہ میرا اور آپ کا خون پسینہ ہے جو لوٹ کے گھر لگیا تھا۔ اور یہ داستانیں ان سیاسی لوگوں کے گھروں میں، ہر گھر میں بکھری پڑی ہے۔ یہ لوگ مجھے آپ کو بے وقوف بنا کر اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ کر بس ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے قومی خزانے کو لوٹنا۔ جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اثرات تو ہم غریبوں پر آئیں گے۔
اللہ سے دعا کریں، اور اس کے بظاہر کوئی اصلاح کا امکان نظر نہیں آتا جب تک عدل قائم نہ ہو۔ اور یہاں کیا ہے، طاقتور وہ تھانہ بھی لے جاتا ہے، عدالت بھی لے جاتا ہے، اور کمزور بیچارہ دھکے کھاتا رہتا ہے، اور قانون کی کوئی عملداری کہیں بھی نہیں ہے۔ طاقتور اپنے زور سے انصاف کو کھینچ کے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ تو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا میں یہاں کیا کہوں، اور اس کے قریب قریب کوئی حالات بھی نظر نہیں آ رہے کہ ملک پاکستان کے اشاریے کون ٹھیک کرے گا، کیسے ٹھیک ہوں گے۔ تو میں تو یہاں یہی کہوں گا، ہم پہلے انفرادی طور پر خود توبہ کریں، خود، کہ کیا خود ہم ایماندار ہیں؟ میں ایماندار ہوں؟ اگر میں ایماندار ہوں تو پھر میں ایمانداری کی توقع کروں۔ اگر میں ہی بددیانت ہوں تو مجھے کس نے حق دیا ہے کہ میں کسی کی بددیانتی کو بیان کروں؟ ایک انفرادی توبہ اور ایک اجتماعی توبہ، اور خدا کرے کوئی ایسی ہوا اللہ چلا دے، ایسی فضا بنا دے کہ اچھے لوگ مل جائیں اور عدل کا بول بالا ہو جائے، اور ہر آدمی کو اس کا حق اس کی دہلیز تک پہنچے۔ اللہ اس ملک کو امن دے، چین دے، خوشحالی دے، اور اس کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔